اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فصل فعل ثلاثی مزید فی را دا باب مشہور است۔ باب افعال افعلا یفعل افعالا جیسے چون اکرم یکرم اکراما۔ باب تفعیل فعل یفعل تفعیلا چون صرف یصرف تصریفا۔ باب مفاعلہ فاعل یفاعل مفاعلتا چون ضارب یضارب مضاربتا۔ توجہ بھائی، فعل ثلاثی مجرد کے کتنے صیغے ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد کے 10 صیغے ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد کے باب کتنے ہیں؟ باب ہاں 6 باب ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد کے صیغے کتنے ہیں؟ صیغے 3 ہیں، فاعلا فاعلا فاعلا۔ باب کتنے ہیں؟ 6۔ کیسے بنتے ہیں؟ فاعلا کے 3 مضارع 3 باب ہو گئے، فاعلا کے 2 اور 3 5، فاعلا کا 1، کتنے ہو گئے؟ 6 باب۔ باب کتنے بنے ثلاثی مجرد کے؟ فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب۔ صیغے کتنے ہیں فعل ثلاثی مجرد کے؟ 3، فاعلا فاعلا فاعلا۔ فعل ثلاثی مزید فی کے باب کتنے ہیں؟ فعل ثلاثی مزید فی کے کافی سارے ہیں، مگر ان میں سے مشہور 10 باب ہیں۔ مشہور کتنے ہیں؟ 10 باب۔ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک باب افعال ہے۔ باب افعال افعلا یفعل افعالا جیسے اکرم یکرم اکراما۔ تو یہ باب افعال اس کو کہا جاتا ہے، اس کا مصدر افعال ہے۔ باب دوم فعلا، اس کا نام تفعیل ہے۔ باب دوم تفعیل کیسے بنتا ہے؟ فعلا یفعل تفعیلا جیسے صرف یصرف تصریفا۔ باب سوم باب مفاعلہ فاعل یفاعل مفاعلتا مفاعلتا جیسے ضارب یضارب مضاربتا، را پر زبر مضاربتا۔ کتنے باب ہو گئے؟ 3۔ یہ جو 3 باب ہیں یہ تینوں ثلاثی مزید فی کے ہیں۔ ثلاثی مزید فی، فعل ثلاثی مزید فی۔ ان میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ 1 حرف۔ ان تینوں میں ایک حرف زیادہ ہے۔ اچھا، باب افعال میں بھی 1 حرف زیادہ ہے۔ ہاں، کون سا؟ افعلا اکرما، اکرما بروزن افعلا۔ تو فا کے مقابلہ میں کیا ہے؟ کاف۔ عین کے مقابلہ میں را۔ لام کے مقابلہ میں میم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ زائد ہے۔ پتہ چل گیا؟ حمزہ زائد ہے۔ باب تفعیل اس میں بھی 1 حرف زیادہ ہے۔ فعل یفعل تفعیلا جیسے صرف یصرف تصریفا۔ صرف فعل، صرف بروزن فعل۔ تو اس فعل کے کتنے حرف ہیں؟ 4۔ صرف کے کتنے حرف ہیں؟ 4۔ صاد، اس کے بعد را، اس کے بعد پھر را، اس کے بعد فا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو 2 را ہیں درمیان میں سے، ان میں سے 1 را زیادہ ہے۔ فعلا یہ اصل میں کیا ہے؟ فعللا، فعللا۔
ایک لام زیادہ ہے اس میں. یہ دونوں لام اصلی نہیں ہے کیونکہ ثلاثی ہے. ثلاثی وہ ہوتا ہے جس میں فا عین اور ایک لام ہو. چلو ٹھیک ہے عین ڈبل ہے لیکن اس کو ذرا پڑھنا اوکھا تھا. جی مشکل تھا اس لیے. فا کس طرح کہیں گے؟ فا آلہ. ٹھیک ہے فا آلہ. ٹھیک ہے فا آلہ. تو ایک عین تکراری ہے ایک عین زیادہ ہے تو فا عین اور لام تو ایک عین اس میں زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ بہت اچھا. فا عین اور ایک لام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاد را اور فا یہ اصلی ہیں ایک را اس میں زائد ہے. اچھا باب مفاعلہ فاعل یفاعل مفاعلتن ضارب یضارب مضاربتن ضارب بر وزن فاعل تو اس میں الف زیادہ ہے. فا کے بعد جو الف ہے یہ زائد ہے چونکہ یہ نہ فا کی جگہ پر ہے نہ عین کی جگہ پر نہ لام کے مقابلہ میں. تو یہ جو تین باب ہیں تین بابوں میں سے ہر ایک میں ایک حرف زیادہ ہے. اچھا اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ باب مفاعلہ کی علامت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ کہنا ہے کہ چونکہ فا کے بعد الف کا زیادہ ہونا فا کے بعد الف کا زیادہ ہونا یہ علامت ہے کس کی؟ باب مفاعلہ کی. آپ بتائیں باب افعال کی علامت کیا ہے؟ شروع میں حمزہ ہونا حمزہ کا زیادہ ہونا. فا سے پہلے حمزہ کا زائد ہونا یہ علامت ہے باب افعال کی. باب تفعیل کی علامت کیا ہے؟ عین کلمہ کا مکرر ہونا یا عین کلمہ کا تکرار ہونا ڈبل ہونا. تضعیف عین عین کلمہ کا مکرر ہونا تو یہ علامت ہے باب تفعیل کی. تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. ہاں یا اور پڑھوں؟ کافی ہے بھائی نہیں اور پڑھ لوں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے جی آسان لیکن چونکہ وہ پہلے باب آپ کو یاد نہیں ہے نا تو یہ بھی ساتھ یاد کرنے ہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا. چلو ٹھیک ہے سنتے جائیں. ٹھیک چلو ٹھیک ہے سن لیں تھوڑا سا اور سن لیں. یہ جو تین باب ہیں ان میں ایک حرف زیادہ ہے. تین حرف اصلی ایک حرف زیادہ تو ثلاثی مزید فی. اس کے بعد باب افتعال افتعل یفتعل افتعالا افتعل بر ایک مثلا ایک تاسبا یکتاسب اکتسابا تو یہ ایک تاسبا بر وزن افتعل اس میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ دو. کہاں کہاں؟ شروع میں حمزہ زیادہ ہے اور فا کے بعد تا زائدہ ہے. تو شروع میں حمزہ زیادہ ہو فا کے بعد تا زیادہ ہو تو اس کو باب افتعال کہا جاتا ہے. یہ باب افتعال کی نشانی ہے علامت ہے. باب افتعال کون سا ہوگا کہ جس کے شروع میں حمزہ زیادہ ہو فا کے بعد تا زیادہ ہو. مثلا افتعل ایک تاسبا تو شروع میں حمزہ زیادہ ہے اور کاف کے بعد جو تا ہے یہ زائدہ ہے. ایک تاسبا میں شروع میں حمزہ اور کاف کے بعد تا یہ اس کی علامت. ہاں شروع میں حمزہ افتعل یہ جو کلی ہوتی ہے نا کلی اگر یہ اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. اگر یہ ساکن ہو خالی ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے. زاربا زاد کے بعد کیا ہے؟ الف.
چونکہ ساکن ہے اس کو الف کہا جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اگر اس پر جزم ہو تو بھی اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، شین زبر حمزہ، شان حمزہ کے ساتھ پڑھیں، ایسے ہی نا؟ ہاں، تو اس کو جازم ہو، اگر جازم ہو تو بھی اس کو حمزہ، چونکہ جازم بھی تو اعراب میں سے۔ ٹھیک، اچھا باب افتعال، ہاں بھائی اور کوئی بات واضح ہو گیا؟ ہاں ٹھیک، باب افتعال، اس کے بعد باب انفعال، انفعل ینفعل انفعالا، مثلا انصرف ینصرف انصرافا، تو انصرف بروزن انفعل، تو اس میں کیا زیادہ ہے، کتنے حرف زیادہ ہیں؟ کون کون سے؟ شروع میں حمزہ اور نون، ابتدا میں حمزہ اور نون۔ بعد انفعال کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ کہ اس کی ماضی کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں حمزہ اور نون زیادہ ہو، تو اس کو یہ باب انفعال ہوتا ہے۔ اس کے بعد باب تفعل، تفعل یتفعل تفعلا، مثلا تصرف یتصرف تصرفا، تو تصرف بروزن تفعل، اس کی علامت کیا ہے؟ بھائی اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں تا زیادہ اور عین کلمہ مکرر، عین کلمہ کا تکرار، تو اس میں بھی دو حرف زیادہ ہوتے ہیں، شروع میں تا اور فا کے بعد عین کلمہ کا جو تکرار ہے ان میں سے ایک حرف۔ اس کے بعد باب تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا، تفاعل، جیسے تضارب یتضارب تضاربا، تو یہ تفاعل تضارب، تو تضارب بروزن تفاعل، اس میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ دو، شروع میں تا اور فا کے بعد الف۔ اس کے بعد باب افعلال، افعلال، مثلا اہ مرہ یا مرو اہ مرارن اہ مرار، افعلال، اہ مرہ یا مرو، تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ دو حرف زیادہ ہیں، شروع میں حمزہ اور لام کا تکرار، ایک لام، تو دو حرف اس میں بھی زیادہ ہیں۔ یہ کتنے باب بن گئے جن میں دو حرف زیادہ ہیں؟ 5۔ یہ جتنے 5 باب آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں ان میں 2 حرف زیادہ ہیں۔ اب آخری نقطہ اور یہیں ختم، اتنا کافی ہے۔ آخری نقطہ دیکھیں، سنیں، یہ بات یاد رکھیں، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، پھر کر دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی باب کو یا کسی فعل کو یہ سمجھنا ہو کہ کیا یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے، مجرد ہے یا مزید فی ہے، تو اس کی جو ماضی معلوم کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنا ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ باب کون سا بنتا ہے، علامت اسی میں ہوگی۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، چونکہ علامت اسی میں ہوگی۔ اور اسی سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ ہفت اقسام میں سے کون سا بنتا ہے، صحیح ہے یا مضاف ہے، محمود ہے یا معطل ہے، محمود ہے تو کون سی قسم، معطل ہے تو کون سی قسم، مضاف ہے تو کون سی قسم۔ تو یہ جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا، مثلا باب فعل یفعل، اس کا ضاربہ صیغہ جو ہے ضاربہ۔ اسی طرح باب افتعال، اس کا صیغہ کون سا، اکتسبہ، ماضی معلوم کا پہلا صیغہ۔
باب انفعال اس کا کون سا سیگا؟ انصرفا. سب کچھ آپ کو اس پہلے سیگا میں ملے گا. سمجھ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سیگا آپ سے پوچھا جاتا ہے جی، مثلا یہ پوچھا جاتا ہے کہ یس کے تو یہ کون سا سیگا ہے، تو آپ فوری طور پر اپنے ذہن میں اس کی گردان بنائیں کہ اسقطا یس کے تو اس کا ماضی کیا ہے؟ اسقطا. یس کے تو مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ تو آپ اس کو فوراً ماضی میں ڈالیں کہ یہ یس کے تو مضارع ہے، اس کا ماضی کیا بنتا ہے؟ اسقطا. اب اسقطا سے دیکھیں کیا یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، تو پتہ چل کہ یہ مزید فی ہے. اسقطا بر وزن افعلا، تو حمزہ جو ہے وہ زائد ہے کیونکہ نفع کے مقابلے میں عین نہ لام کے. یہ نشانی ہے. اچھا توجہ بھائی، صرف ایک بات مجھے بتلا دیں. آپ بتائیں گے؟ بتا دیں. استوا یا یہ کون سا باب بنے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. پتہ چل جائے گا. باب افتعال. باب افتعال کی علامت کیا ہوتی ہے؟ شاباش شاباش. باب افتعال کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بہت اچھی. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ایسی بات ہے؟ نہیں، انہوں نے ٹھیک کہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، استوا یا یہ باب افتعال ہے؟ کون سا ہے؟ یہ ٹھیک کہتے ہیں یا وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں. تم کہاں ہو آج؟ استوا یا حروف کو گنو تو صحیح، شمار تو کرو، کتنے حرف بنتے ہیں اس کے؟ استوا یا بتاؤ. 5 حرف ہیں اس کے. استوا یا تو کم از کم 3 تو ہونے چاہیے. تو کون سے 3 اصلی ہیں؟ ساویا. تو ساویا یہ 3 حرف اصلی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ اور فا کے بعد فا کلمہ کون ہے؟ سین. اس کے بعد تا زائدہ ہے. اس پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے. مزید فی ہے تو کون سا باب بنتا ہے؟ ہفتہ شام تو بعد کی بات ہے، وہ بھی آپ بتا دیں گے انشاءاللہ. وہ اس تاویا بر وزن افتعال آسانی سے بن گیا. ہاں اب بتا دیں ہفتہ شام سے کیا ہے؟ شاباش. نہیں، اس تاویا حمزہ کو اور تا کو گرا دیں، باقی کیا بچا؟ ساویا بر وزن فاعل. عین کے مقابلہ میں کیا ہے؟ ساویا. واو. لام کے مقابلہ میں کیا ہے؟ یا. عین اور لام میں 2 حرف علت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. لفیف مقرون. عین اور لام میں 2 حرف علت ہو تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. تو اب اسی سے پتہ چلا کہ یہ لفیف مقرون ہے. جی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ بھی بتائیں گے ایک. اچھا بتا دیں. آتا یا عطا یاتی. آتا یا یاتے یو. بتائیں یہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ آتا یا یہ ناقص جائی. تم بتاؤ. آتا یا ہاں بولو بولو. لفیف مفروق. آتا یا تم بتاؤ بھائی. کھچڑی. ماشاءاللہ. کون کون سی ہے اس میں ہے؟ حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ جا نہیں کہنا، یوں کہنا ہے کہ محموز الفا اور ناقص یائی. آتا یا
حمزہ زبر آ، تا زبر تا، یا زبر یا، آتا یا. ہوش ہے ٹھکانے پر؟ اچھا. آتا یا ہفتہ سامنے سے کیا بنا؟ کھچڑی. تو اب پھر پریکٹس کرنا. اب میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا اور مجھے بھی اتنا ٹائم نہیں. میں بھی 10 پڑھوں تو سنیں یہاں تک ترجمہ. وہ کتنے، ہاں ایک بات بتائیں، وہ کتنے باب ہیں جن میں 2 حرف زیادہ ہیں؟ ثلاثی مجرد کے کل 10 باب. ہاں ثلاثی مزید فی کے جو مشہور باب ہیں کتنے ہیں؟ 10. ان میں سے وہ کتنے باب ہیں جن میں 2 حرف زیادہ ہیں؟ 5. وہ کتنے باب ہیں جن میں 1 حرف زیادہ ہے؟ 3. ماشاءاللہ 3 باب ایسے ہیں جن میں 1 حرف زیادہ، 5 باب ایسے ہیں جن میں 2 حرف زیادہ. 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8. تو اب باقی رہ گئے 2 باب، ان کو بھی پڑھ دیں. باب افعیلال، باب افعیلال، احمار یحمارو احمیرارن، احمارا. میں اس کو زیادہ زور دے کر پڑھ رہا ہوں. قاری صاحب اس طرح نہ کہہ دینا کہ بھائی زیادہ لمبا کر رہے، زیادہ اس پر زور دے رہے، غلط ہو رہا ہے. احمارا، را مشدد ہے، گویا کہ 2 راہ ہیں. تو احمارا اس کے کتنے حروف ہیں؟ ہاں 6 حروف ہیں. حمزہ شروع میں، اس کے بعد ہا، اس کے بعد میم، اس کے بعد الف، اس کے بعد را اور پھر را، 2 را. تو یہ کل 6 حرف ہو گئے. احمارا یحمارو احمیرارن افعیلالن. تو یہ اس کا نام ہے افعیلال. تو کل کتنے حرف ہیں؟ 6. ہاں احمارا بروزن افعال، افعال. تو اس میں کون کون سے حرف زیادہ ہیں؟ ماشاءاللہ شروع میں حمزہ، ہا کے بعد الف، اور ہاں میم کے بعد میم کے بعد الف اور 1 را آخر میں، وہ زیادہ. باب استفعال، استفعل یستفعل استفعالا، مثلا استخرج یستخرج استخراجا، استفعل. اس میں کتنے حرف زیادہ ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف سین تا. شروع میں جو 3 حرف ہیں وہ زائد ہیں اور آخر میں جو 3 حرف ہیں وہ اصلی ہیں. استفعل یستفعل استفعالا، مثلا استخرج یستخرج استخراجا. استخرج مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ کون سا مزید فی ہے؟ رباعی مزید فی، ثلاثی مزید فی. اس ثلاثی مزید فی کو مجرد بنائیں. بتاؤ. خارجہ. ماشاءاللہ، کیونکہ جو حروف زائدہ ہیں ان کو گرا دیے تو باقی مجرد ہو گئے. خارجہ کو آپ باب افعال بنائیں، 1 حرف زیادہ کریں، باب افعال پر چلائیں، کیا بنے گا؟ ہاں اخراجہ. خارجہ سے کیا بن گیا؟ اخراجہ. 1 حرف زیادہ ہے اس میں، 1 حرف زیادہ. شاباش، ٹھیک. چلو کافی ہے اتنا، اب تو ہو گیا. پریکٹس کرنا ہے اس میں ذرا. فعل، ہاں فاصل، فعل ثلاثی مزید فی را 10 باب مشہورات. فعل ثلاثی مزید فی کے 10 باب مشہور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہیں مگر وہ غیر مشہور ہیں. 10 مشہور ہیں. باب افعال، افعل یفعل افعالا، جیسے اکرم یکرم اکراما. اور باب تفعیل جیسے فعل یفعل تفعیلا، جیسے صرف یصرف تصریفا. اور باب مفعلہ فاعل یفاعل مفاعلتا، جیسے ضارب یضارب مضاربتا. ودر ماضی ہر یکی عظیم سے باب 1 حرف زائد است. ان 3 بابوں میں سے ہر ایک کی ماضی میں 1 حرف زیادہ ہے. باب افتعال، افتعال یفتعل افتعالا، جیسے اکتسب یکتسب اکتسابا.
باب انفعال، انفعل ینفعل انفعالا جیسے انصرف ینصرف انصرافا. باب تفعل، تفعل یتفعل تفعلا جیسے تصرف یتصرف تصرفا. اور باب تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا جیسے تضارب یتضارب تضاربا. باب افعلال جیسے افعل یفعل افعلالا جیسے احمر یحمر احمرارا. ودر ماضی ہر یکی ازین 5 باب 2 حرف زائدہ. ان 5 بابوں میں سے ہر ایک کی ماضی میں کتنا حرف زیادہ ہیں؟ 2 حرف زیادہ ہیں. باب افعیلال، افعال یفعال افعیلالا جیسے احمار یحمار احمیرارا. اور باب استفعال، استفعل یستفعل استفعالا جیسے استخرج یستخرج استخراجا. ودر ماضی ہر یک ازین 2 باب سے حرف زائدہ. ان 2 بابوں میں سے ہر ایک کی ماضی میں 3 حرف زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. وہ کتنے باب ہیں جن کی ماضی میں 2 حرف زیادہ ہیں؟ وہ کتنے ہیں جن کی ماضی میں 3 حرف زیادہ ہیں؟ 5 باب ایسے ہیں جن کی ماضی میں 3 حرف. وہ کون کون سے؟ 2 باب. وہ 2 باب ہیں. کون کون سے؟ ہاں، افعیلال اور استفعال. وہ کتنے باب ہیں جن میں 2 حرف زیادہ ہیں؟ جن میں ماشاءاللہ 5. ٹھیک ہے. جن میں 1 حرف زیادہ ہے وہ کتنے ہیں؟ 3. جن میں 2 حرف زیادہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5. جن میں 3 حرف زیادہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2. شاباش. ٹھیک ہے. جن میں 3 حرف زیادہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2. جن میں 2 حرف زیادہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ جن میں 1 حرف زیادہ ہے وہ کتنے ہیں؟ شاباش. بہت اچھا. تو اب آپ کے رواج ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 10 باب جو ہے نا ثلاثی مزید فی کے 10 باب، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک حصے میں رکھیں 3، دوسرے میں رکھیں 5، تیسرے میں رکھیں 2. تو جو 2 ہیں ان میں 3 حرف زیادہ، جو 5 ہیں ان میں 2 حرف زیادہ، اور جو 3 ہیں ان میں 1 حرف زیادہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.